جو ہم پہلے بتا نہیں رہے تھے کہ مرحوم کیوں نہیں آ پا رہا، ہم نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ اس کی ایک میڈیکل ایمرجنسی چل رہی ہے، تو اس کی بہن کا انتقال ہو گیا، اور اللہ غریق رحمت کرے. اور آپ سب سے گزارش ہے کہ فیملی کے لیے بہت زیادہ دعا جی بالکل آپ کریں. اینڈ آئی ہوپ دس آنسرز دا کویسچن ایز ویل کہ مرحوم کیوں نہیں ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ جب بھی وہ واپس آ سکے ہم ان کو انکلوڈ کریں گے. ایون وی فیل ہز ایبسنس الاٹ، ایٹ لیسٹ آئی ڈو. ٹھیک ہے، مجھے ان کے ساتھ بہت مزہ آتا تھا، لیکن جب بھی وہ ان کو فیل ہوا کہ وہ کر سکتے ہیں شو، یو ول سی ہم بیک ان دا شو. ٹھیک ہے جی، باقی لائک کریں، سبسکرائب کریں، پیٹرن بنیں، ایزی پیسے جائز کیش راست وغیرہ کریں، ویڈنگ اینیورسریز بد دعائیں وغیرہ سب کچھ جو بھی آپ نے کروانا آپ کروا سکتے ہیں، برتھ ڈیز وغیرہ. اوکے جی، انٹرو. ویلکم بیک. مجھے لگ رہا ہے آج کوئی سین ہے بہت بڑا دن. میں مطلب بتا نہیں سکتا، مطلب مجھے نا سانس چڑھنا شروع ہو گیا کہ اتنا بڑا دن ہے آج. مجھے بھی صبح سے انزائٹی تھی، میں نے کہا علی پتہ نہیں کیا ہے، پھر سے مجھے بتا ہی دیا کہ کیا ہے. آج فارس اور ربیہ کی ویڈنگ اینیورسری. واہ واہ کیا بات ہے. کتنے سال ہو گئے یار؟ نہیں، جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ ربیہ کوئی مطلب عام خاتون نہیں ہے، وہ ISCO میں ہے. یعنی کہ اب سے اگر آپ اسلام آباد میں ہیں اور لائٹ چلی گئی ہے فون کرنا تو آپ ایک تو اس کو فون کریں، دوسرا یہ کہ آپ نے ISCO کو آج کے بعد سے کچھ نہیں کہنا. ہاں بالکل ایگزیکٹلی. یہ اب ہم نے یہ فلٹر وہ لائٹ دیں، وہ لائٹ لے لیں. ہاں وہ اچھے ہیں. ربیہ ڈیزروز ایوری. ہاں ٹھیک ہے. اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فارس اور ربیہ جو ہیں یہ یونیورسٹی میٹس رہے ہیں، اس کے بعد انہوں نے بیاہ کھڑکا لیا. اور اب جو ہے نا تھوڑا سا گلا رہتا ہے ربیہ کو کہ فارس یہاں تو بھول جاتا ہے اینیورسری، یا پھر گفٹ جو ہے نا وہ اتنا اچھا نہیں ہوتا جتنا ایکسپیکٹیشن. تو لیکن اس کی وجہ سے نا یہ گلا شکوہ ہم نے کر دینا آج دور. ویسے فارس کا بولنا یہ، ہم نے آپ کی شادی اتنا زیادہ یاد رکھی کہ آل آف اس سیٹ ریمائنڈرز. ہماری ٹیم ان کو میسج کری تھی، میں ان کو علیحدہ میسج کری تھی، میرے کولیگ کے پاس ریمائنڈر کیا ہوا تھا کیونکہ ہم گوگل ڈرائیو جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں اسٹوریج، اور وہ مجھے ریمائنڈ کرا تھا ماہو آج جو ہے نا ویڈنگ اینیورسری ہے بھولیے گا مت. اچھا، اب وہ مسئلہ وہی والا ہے کہ پریشر اتنا زیادہ ہو گیا تھا کیونکہ اصولاً تو جو ہمیں پیسے دیتے ہیں نا ہم نے اس کے ساتھ ہونا ہوتا ہے، لیکن کیونکہ ہم نہیں رکا جاتا تو ہم اس کو رکھوا بھی دیتے ہیں کئی دفعہ. سو فارس کو اتنا خطرہ تھا کہ یہ بھول جائے گا کہ اس نے بکنگ کرائی تھی 23 نومبر کہ اور یہ نا ہر ہفتے بعد یار بھولے تو نہیں ہے. اور میں آپ لوگوں کو بتاؤں جب ادھر سے مجھے ڈنڈا آتا تھا وہی میں آگے پاس کر دیتا تھا. اور میں واقعی میں ہو رہی تھی علی ابھی تو نومبر ہے تو تم ابھی سے کیوں پیچھے پڑ گئے. آپ اسٹریس فیل کر سکتے ہیں کہ کتنے وہ کنسرن تھے کہ وہ بولے نا. ہیٹس آف ٹو یو سر، ایسا جذبہ ہونا چاہیے ہسبینڈ میں. اور اب جو انہوں نے گانا دے دیا نا مجھے، وہ اتنا مشکل گانا ہے اور اس کی وجہ سے مجھے کوٹ رکھنا پڑا کیونکہ گانا ہے رومانٹک. اور ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم رومانس کو کیسے ڈیل کرنا ہے. ہمارے اندر کے سارے جذبات جو ہے نا وہ فوت ہو کے دفن ہو کے تو اس کے اوپر خزائیں پتہ نہیں کتنی گزر چکی ہیں، مزید قبریں بن چکی ہیں، وی آر انڈر گراؤنڈ. ٹھیک ہے تو لیکن بہرحال سر آپ نے کہا ہے ہماری ڈیوٹی ہے، ہم نے پرفارم کیا. مجھے معاف کیجیے گا لیکن مجھے اس کوٹ کے ساتھ سارا رومانس کرنا پڑے گا. ایک دن آپ یوں ہم کو مل جائیں گے، پھول ہی پھول راہوں میں کھل جائیں گے. میں نے سوچا نہ تھا ایک دن زندگی اتنی ہوگی ہنسی، جھومے گا آسماں گائے گی یہ زمین. میں نے سوچا نہ تھا جگمگاتی ہوئی جاگتی رات ہے یا ستاروں کی بارات ہے. ایک دن دل کی راہوں میں اپنے لیے جل اٹھیں گے محبت کے اتنے دیے. میں نے سوچا نہ تھا. ہیپی ویڈنگ اینیورسری ربیہ اینڈ فارس.
اور ربیہ پلیز آپ نے اس سال کے بعد نا پچھلے جو مسائل ہو چکے ہیں اینیورسریز اور برتھ ڈیز اس کو آپ نے بھول جانا ہے. میرے خیال سے ہمیں یہ تاحال جو ہے نا ریمائنڈر لگا دینا چاہیے. آپ پیسے بھیجتے رہے, ہم وش کرتے رہیں گے. بالکل. اور یہ جو ہے نا اگلے سال دوبارہ آپ کو وش کریں گے. اب آگے کبھی بھولیں تو آپ بے شک ٹون لا دیں, پچھلی بھول جائیں آپ. ٹھیک ہے, مجھے معاف کیجیے گا لیکن اب مجھے اپنے بوائے فرینڈ کو پھینکنا پڑے گا. جتنا رومانس میں کر سکتی تھی میں اس کے ساتھ ہی کر سکی ہوں. انجوائے یور ڈے اینڈ آئی ہوپ کہ آپ مزید ایک دوسرے سے فال ان لو ہوں ڈسپائٹ فارگیٹنگ ایچ ادرز برتھ ڈیز اور وٹ ایور دا ایونٹس آر. ٹھیک ہے, ہم ہیں نا یاد کرانے کے لیے سر, ہم ہیں. اچھا جی, اب آ جاتے ہیں اس طرف جہاں پہ میرا بالکل جانے کا دل نہیں کرتا. وہ یہ ہے کہ آج جب میں خبریں چیک کر رہی تھی تو کیک کو کیک ہویا پیاسی 5 اخبار سن, ہر اخبار کیک 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 کٹیا اتھے, کیک کٹیا اتھے, کیک کٹیا اتھے. کس قدر فیسٹو سیزن ہے علی, ڈسپائٹ ناٹ ہیونگ دیٹ ہالیڈے سیزن ہیئر. ٹھیک ہے, مطلب بچوں کو بس چھٹیاں ہوتی ہیں, باقی تو کسی کو نہیں ہوتی ہیں. لیکن مجھے بڑا مزہ آیا اخبار پڑھ کے کہ سب کیک کاٹ رہے تھے, کسی کو کوئی ٹینشن نہیں تھی. حالانکہ ٹینشن والے حالات بہت زیادہ ہیں اس ٹائم پر. خیر پتہ نہیں, میں تو خیر بہت زیادہ کیونکہ فین بھی نہیں ہوں کیکس کا. why بس مجھے مطلب ہوم میڈ ٹائپ لیس کریم وہ جو ہے نا وہ میں کھا لیتا ہوں. لیکن مجھے یاد ہے تم جتنے کیک تمہارے گھر میں آتے نا تم ہمیں ہی کھلا کے فارغ کراتے ہو. ٹھیک ہے, ہم بھی ویٹ پٹ آن کیا جائے, اے نہیں کھاتا. اینی وے اچھا اسٹارٹ ہم وہاں سے کریں گے. کیک تو ہو گئے, اس میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ سرفراز احمد از بیک ان دا ٹیم اینڈ اٹ واز ہز فرسٹ ٹیسٹ میچ ان پاکستان بیکاز آپ کو پتہ ہے ٹیررزم کی وجہ سے ہمارا سارا موو کر گیا ہوا تھا ٹو دبئی اینڈ ہی کیم بیک اینڈ ہی پرفارمڈ ریئلی ویل. یہ اور بات ہے کہ آج ہم سے ٹکٹیں کہاں سے آ گئی, وکٹیں نہیں نکالی جا رہی تھیں, لیکن یہ کہ اٹ واز سو گڈ ٹو سی ہم بیک, اور وہ بھی کراچی ہوم گراؤنڈ کے ان کے لیے. تو یہی ہے کہ اینڈ آئی ایم ویری ہیپی, گریٹ گوئنگ سرفراز احمد. اس کیمپ کے اندر بھی جو ہے خوشی کا موقع ان کو وہ مل گیا ہے. بہت زیادہ وہ واؤچ کر رہے تھے کہ ان کو واپس لایا جائے, واپس لایا جائے. بالکل. ایک تو وہ آپ نے جو غلطی سے پہلے بات کر دی نا ٹکٹوں کی, اس پہ ہم واپس آ جاتے ہیں کہ اتنا ایمپٹی تھا اور اس میں ہو یہ رہا تھا, پکڑ لو باہر سے, سوری. اچھا سو ہو یہ رہا تھا کہ آسٹریلیا میں میچ شروع ہوا جی, وہاں پہ اٹینڈنس ہو رہی ہے 66,000 85,000. یہاں پہ اسٹینڈ خالی پڑے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ وہ شرطیں اس قسم کی ہیں کہ اپنا فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ لے کے آئے اگر آپ نے ٹکٹ لے. سر برتھ سرٹیفکیٹ, ٹھیک ہے, ڈومیسائل, ساری ریکوائرمنٹ ہے. تو یہ اس طرح, تو پھر اس طرح کرو گے تو کون آئے گا, نمبر 1 چیز. نمبر 2 چیز یہ کہ بڑی اچھی بات ہے سرفراز اچھا کھیلے, اور کیونکہ وہ پرفارم اتنا اچھا نہیں کر رہے تھے رضوان, تو ان کو اس کی جگہ ان کو لے آئے. آئی ہوپ کہ کوئی اور کیپر نہیں تھا جو کہ ڈومیسٹک میں ان سے بہتر کھیل رہا تھا, تو یہ مطلب جینون انہی کا بنتا تھا اور یہ آگے, مطلب یہ میں امید کر رہا ہوں. اس پہ ایک بڑی ڈبیٹ تھی انٹرنیٹ کے اوپر کہ کوہلی کو جس طرح سپورٹ کیا انڈیا نے اس کے 3 سالوں میں 2019 سے 21-22, کیا بابر اگر آؤٹ آف فارم ہو جائے 3 سال, کیا پاکستان اتنا سپورٹ کرے گا؟ اچھا آئی نو آپ تو شاید اس سے اگری نہیں کریں گی, لیکن میرا تو یہ خیال ہے کہ پاکستان کو نہیں کرنا چاہیے سپورٹ, اور انڈیا نے بھی غلط کیا. سو اس کی بڑی ایک سمپل سی لاجک ہے, وہ یہ ہے کہ آج کل جتنی کرکٹ ہوتی ہے کہ پی ایس ایل تو سی بی ایل تو ٹی بی ایل تو فلانا, اچھا ہاں, اور پھر رانجی ٹرافی تو جنا ٹرافی تو فلانا, اچھا, اور انگلینڈ تو آسٹریلیا. بھائی وہ کھیلتے رہے, جب فارم میں واپس آ جائیں گے تو ٹیم میں بھی آ جائیں. ضروری ہے کہ ٹیم میں ہی آپ نے فارم میں واپس آنا ہے. اس بات کو تھوڑا سا سمجھیں کہ ہم ان کا ظاہر کمپیریزن نہیں کر رہے. انڈیا میں تو خیر ویلتھ کا حساب ہی کچھ اور ہے نا. ان کا جو موسٹ ایکسپینسو پلیئر ابھی آئی پی ایل میں گیا ہے وہ 18 کروڑ سے اوپر تھا. ایکسپینسو کو چھوڑو, ان کا جو سب سے لیسٹ ایکسپینسو ہوگا وہ بھی کروڑوں نکال لے. ہاں, سو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ میں ان دونوں کا مقابلہ نہیں کر رہا, میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بابر بھی جو ہے وہ ایک بہت ہی, اگر ہم محتاط اندازہ بھی کریں نا, 200 کروڑ سے تو اوپر کی اسامی ہے نا, ٹھیک ہے نا. اب بات پھر وہی ہے کہ وہ 1 سال ایکسٹرا لگا لے گا تو کتنا 15-20-40 کروڑ ایڈ ہو جائے گا, کتنا کو زندگی میں فرق پڑتا ہے. اچھا کوہلی کی 100 کروڑ 400 کروڑ سال میں آ جاتا ہوگا, کیا زندگی میں فرق پڑتا ہے.
یہی فارم میں نہیں ہے. آپ نیچے سے ایک پلیئر لے آئے ہو, اگر تو پرفارم کر گیا بڑی اچھی بات ہے, نہیں بھی کیا ٹیسٹ کیپ مل گئی ہے, کل کو کوئی تجزیہ مل جائے گا, 1 سال کا اس کو کروڑ ادھر سے آ جائے گا, آگے سے کوئی نوکری لگ جائے گی, تو پرابلم کیا ہے, کیوں سپورٹ کرنا ہے آپ؟ مطلب میں اس بات I mean I do understand. اور یہ ساری ہائپوتھیٹیکل سچویشن ہو رہی ہے. بابر آؤٹ آف فارم ہوا ہی نہیں لمبا, وہ تو اتنا زیادہ کوئی اس کا تھا بھی نہیں. ہی میڈ اے گڈ کم بیک, ٹھیک ہے, انہوں نے سینچری بھی کی, انہوں نے سپورٹ بھی کیا اس ٹائم کا. یہ اور بات ہے کہ وکٹیں ہم سے نہیں نکل رہی ہیں, دیٹس اے سیپریٹ ڈسکشن, دیٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود بابر رائٹ ناؤ. لیکن مجھے یہ ہے کہ میں اس چیز کے حق میں ضرور ہوں علی, کہ جہاں کرٹیسزم بنتا ہے نا وہاں ان کو لیوریج نہ دیا جائے. میں کرٹیسزم کی بات کرٹیسزم تک ہے, اگر آگے جا کے کسی کو بلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کرٹیسزم سے نکل کے بلی پہ چلے جاتے ہیں. دیٹس واٹ آئی ایم اگینسٹ, ٹھیک ہے, کہ بلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو کرٹیسائز کریں. اور میں نے تو کوہلی کا یہی دیکھا ہے کہ اس کو جیسی کیپٹنسی سے بریک ملی ہے, از بیک ان دا فارم. نہیں, اس میں وائٹ واش بھی کیا بنگلہ دیش, اس میں بھی ٹائم لگا ہے, لیکن یہ کہ اس کے اوپر رسپانسبلٹی تو اتاری نا, اس کو موقع دیا. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے کسی کو ٹیم سے تھوڑے دن کے لیے سائڈ پہ کر دی تو کوئی اتنا بڑا رول نہیں. It's not a problem. He is eventually playing in the team. ایسی بات نہیں, ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس کو ٹیم سے نکال دیں آپ باہر. ہم نے کہنے کی بات نہیں, میں کہہ رہا ہوں نکال دو, فرق کیا پڑتا ہے. ارے تو میں نے مروائیں گا ایماندار. آپ یہ مت بھولا کریں کہ ہم نے کرکٹ پہ سوڑی بھی کرنا ہوتا ہے پلیز. لیکن نہیں, کیپ ہم ان دا ٹیم, چینج کرے پوزیشنز, یا کیپٹنسی کے رول سے آپ آگے پیچھے کر سکتے ہیں. ہماری ٹیم کے اندر اس وقت کافی آپشنس ہیں ادر دین عماد وسیم کہ آپ کسی کو کیپٹن بنا سکیں. لیکن یہ ہے کہ چیف سلیکٹر ہمارے اب شاہد آفریدی ہیں, سو لیٹس سی کہ ہاؤ. خیر میں رول ماڈل نہیں کہنا چاہتا, اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ان سے پہلے کی یہ حرکت کر رہا ہوں, تو میں ان کا رول ماڈل ہونا چاہیے شاہد آفریدی کا, کہ وہ جس طرح حارث کی شادی پہ گئے تھے جینز پہن کے, ہوڈی میں. ہاں تو میں تو جین اور جاگر میں ہی جاتا ہوں. ویسے نا حارث کا کافی بز انہوں نے کل کیا تھا, باقی سارے لڑکوں نے سیم چیز پہن کر. اچھا ہاں وہ ٹھیک ہے, نہیں میں اس کی بات آفریدی کو کچھ نہ کہا. نہیں آفریدی کی بات میں, دیٹ واز ایکچولی ویری گڈ, بیکاز باقی سارے اسی طرح سے تیار ہوئے ہوئے تھے. جب تک میں نے لائن نہیں نا پڑھی میں سمجھی شاید شاہین کا ہو گیا یا کسی اور کا ہو گیا, تو اٹ ٹرنڈ آؤٹ کہ وہ حارث رؤف کا تھا. پر اینی وے شاہد آفریدی کا یہی لیٹ بیک جو نیس ہے نا, اس کی میں بہت بڑی فین ہوں, کوئی بار نہیں ہے اس بندے کے اوپر. اینی وے خیر دیکھتے ہیں اب ہم اس ٹیسٹ میچ کا کیا بنتا ہے. اچھا جی آ جاتے ہیں ہم, کیا نام لیتے ہیں, پہلی خبر کے اوپر. وہ یہ ہے کہ ہائی کورٹ نے کے اندر یہ بات گئی ہوئی تھی کہ پرویز الہی جو ہیں وہ اسمبلی بحال رہنے دیں گے کہ نہیں رہنے دیں, ڈیزالو کریں گے. یہ نہیں کہا, ہائی کورٹ نے ان سے کہا کیا آپ ڈیزالو کریں گے, پرویز الہی نے کہا نہیں کروں گا. ہائی کورٹ نے کہا بس بات ختم, ٹھیک ہے نا. یہ اور بات ہے کہ وہ ابھی تک اسی پہ ہیں. مونس الہی نے یہ بھی کہا ہے کہ میرے ماموں جو ہیں چودھری شجاعت, ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو چکا ہے, میرا ابھی تک نہیں ہوا. تو اس کیمپ سے جو باتیں جو ہیں نا وہ اسی طرح ہی contrary to what was said by کیا نام ہے پرویز الہی. اگر آپ اس پہ میرا تجزیہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ماہوزاریاں کا اس سے پچھلا ایپیسوڈ میں اس میں کر چکا ہوں. He's not going to do it again. ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ اس وقت اسمبلی ڈیزالو ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, نئے الیکشن جلدی ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, سب کچھ معطل ہوا لگتا ہے. آئی تھنک فی الحال کچھ نہیں ہو رہا, کچھ بھی نہیں ہو رہا نا پولیٹیکلی. آئی تھنک سوائے اس کے کہ ہم ڈوب رہے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو رہا. سر آپ ڈوبنے والی جو کہانی مجھے پہلے بتا چکے ہیں, کیا آپ وہ شیئر کرنا چاہیں گے ناظرین کے ساتھ؟ میں ڈوب رہا ہوں ابھی, ڈوبا تو نہیں ہوں, لیکن ویسے تقریباً مطلب غوطے آنے شروع ہو گئے ہیں, ناک میں سے بلبلے نکل رہے ہیں. یہ جب مجھے اسٹوری سنا تھا نا میرا سا اوکھا ہونے لگ گیا تھا کہ کی دسنا پیا ہے. دوست نے ابھی ڈالر لیا ہے جی, اور بڑی سفارشیں کر کے لیے ہے, بڑے اوپر سامی. یس, کیونکہ ویسے تو ڈالر مل ہی نہیں رہا, تو ڈالر, ہاں تو ڈالر اس نے لیا ہے 270. ہاں تو بات یہ ہے کہ oh my god, Ali wasn't it 234? اور ہائے میرے اللہ. ہاں تو اس لیے بہت برے حالات ہیں. سننے میں آ رہا ہے کوئی کہ لوگ جو ہے نا ادھر ادھر سے جو ہوتا نہیں رومرز ہوتی ہیں, اب دیر از نو وے ٹو کنفرم کہ شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ کہیں آئی ایم ایف کچھ بھیج رہا ہے, لیکن وہ مارچ تک چلے گا. اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی. اب یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ پیٹرول پہ 25 روپے لیوی اور بڑھا دیں, اور مطلب 300-400 کروڑ کے ٹیکس ایڈ کرنے لگے ہیں.
کیونکہ بالکل سمجھ نہیں ہو رہا نا, نہیں ہو رہا. جو شہباز شریف نے ویسے کچھ عرصے پہلے جو اسٹیٹمنٹ دی تھی جس کے میں نے اختلاف بھی کیا تھا, ناؤ آئی ریگریٹ دیٹ ڈیسیژن بیکاز ہی واز شوئنگ می دا مرر کہ بہن جی کچھ نہیں سمجھ میں آ رہی کہ پیسے کہاں سے آنے ہیں. عمران خان ہمیں تھوڑی سی ہوپ فل اسٹیٹمنٹس دیا کرتے تھے لیکن مبارک ہو, ہاں مبارک ہو. اور تب سے جو ہے یہ علی جو ہے علی آفتاب صاحب نے وہ سیکھا ہوا ہے. لیکن شہباز شریف واز ویری ووکل اباؤٹ دس کہ مبارک ہونے کا بالکل کوئی موقع نہیں ہے بیکاز a lot of problem is there. علی پتہ نہیں کہاں سے پیسے آنے ہیں, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. پیٹرن نہیں دے سکتے پیسے ایزی پیسے جیز کیش, اس کے علاوہ ہماری کوئی ہوپ نہیں ہے. یہ دیکھیں کہ اس وقت جو پیٹرنز ہمیں پیسے دیتے ہیں وہ پاکستان کا کتنا بڑا بھلا کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پیسے میں تو کروا نہیں سکتا اوپن مارکیٹ سے کیش, ورنہ مجھے 270 ملے, لیکن وہ میں کروا ہی نہیں سکتا, تو وہ تو بینک میں آتے ہیں, تو مجھے تو 200 تو بلکہ 225 سے بھی 5 روپے کٹ جاتے ہیں, 219, تو سارے پیسے نا وہ پاکستان لے جاتا ہے. تو آپ بھیا وقت ہماری اور پاکستان کی ہیلپ کر رہے ہیں پیسے, جمہوریت کے لیے قربانی بروز, ٹھیک ہے, ہر جگہ سے لٹے جا رہے ہیں اس ٹائپ پر. بٹ یار یہ تو بڑا افسوس ہوا سن کر, مجھے نہیں تھا پتا آپ اتنے لاس میں جا رہے ہیں. بس اب آپ میری نوکری کی دعا کریں کہ وہ قائم و دائم رہو, ورنہ میں ایتھے آنا چھٹ دینا ہے. یہ بھی مسئلہ ہے, پلیز آپ لوگ بھی دعا کریں کہ میری نوکری قائم رہے. اچھا جی, نیکسٹ جو ہے ہم نے کچھ عرصہ پہلے یہ ڈسکس کیا تھا کہ it was a bill was passed, proposed, مجھے یاد نہیں رہا ایگزیکٹلی, لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی سوسائڈ اٹیمپٹ کرتا ہے تو اس اٹیمپٹ پہ اگر وہ بچ جاتا ہے تو اس پہ اس کو جیل ہو رہی تھی. ٹھیک ہے, یہ والا لا تھا which never made any sense because to be very honest whoever commits suicide is not in his mind and is going through a lot, so how can you jail such a person. لیکن thanks to People's Party's legislation once again انہوں نے بل جو ہے وہ پاس کر دیا ہے, اور صدر صاحب نے بھی اس کو اپروو کر دیا ہے, جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے اٹیمپٹ کی ہے تو آپ کو سزا اس بات پہ نہیں دی جائے گی. یہ اچھا ہے, لیکن اس میں ایک اور چیز بھی ایڈ کر دیں. میں نے پتا سی تو رنگ چپنگ پائیں گے 2 منٹ کنگریچولیٹ کی ہے. میں تو یہی کہہ رہا ہوں ایک اور چیز بھی ایڈ کر دیں, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اگر کسی نے کوئی ڈرگ کر لی ہے, ذرا زیادہ کر لی ہے, OD کر گیا, اب آپ دیکھ رہے ہو کہ ایک بندہ جو ہے وہ اس کی حالت خراب ہو رہی ہے, یا اس کو خود پتہ لگ گیا کہ میری حالت خراب ہو گئی ہے, وہ یہ نہیں کہتا, یہ آخری لمحے تک ہوتا ہے کہ بس ٹوٹ کے کری جاؤ, گھر والے ہسپتال نہ لے کے جاؤ. حالانکہ ہسپتال لے جاؤ تو ڈاکٹر تو فوراً بچا لیں گے. پرابلم یہ ہے کہ ڈاکٹر بچا تو لیتے ہیں, لیکن آپ جیسے ہی فٹ ہوتے ہو تو ساتھ ہی میڈیکو لیگل بن جاتا ہے, باہر پولیس آئی ہوتی ہے آپ کو لینے. ہاں وہی کتوں آئی سی. تو یہ بھی اس کا بھی کچھ کریں کہ لوگوں کے دلوں سے ڈر جائے, اور کوئی خدا نخواستہ ایسی سچویشن میں آئے تو وہ ڈاکٹر کے پاس چلے جائے. یار ہم مطلب آپ خود سوچو, جتنے OD کے کیس ہوتے ہیں جس میں لوگ جان سے چلے جاتے ہیں, میرا یہ خیال ہے, میں غلط ہو سکتا ہوں, کہ ان میں سے آدھے نہیں تو 1/4 میں تو کیسز میں تو جو بندہ اس میں سے گزر رہا ہوگا پین میں سے, اس کو پتہ لگ جاتا ہوگا کہ کچھ غلط ہو گیا ہے, اور اس کی خواہش بھی ہوتی ہوگی کہ میں بچ جاؤں. کیونکہ ویسے موت کا جتنا مرضی آپ کو شوق ہو, یا آپ کو جتنا مرضی وہ جو ہے نا وہ گلیمرائز آپ اس کو کر لو, ایک دفعہ جب آپ ہسپتال میں یوں پڑے ہوتے ہو نا, اور ٹینٹ 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 آپ کے وائٹلس کی آواز آپ کو کانوں میں آ رہی ہوتی ہے, اس مومنٹ میں آپ شاید نہیں فوت ہونا چاہتے. بات یہ ہے کہ کتنے بچے بیچارے, خاص طور پہ ینگ, جن کا چلو ایک بڑی عمر میں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ یار چلو ٹھیک ہے ایک باری چلے جاؤ, کرا لو, جدوں میڈیکو لیگل ہوئے گا پھر کسی نے فون کریں گے, بلا لیں گے, کچھ پیسے لا لیں گے, کچھ طریقہ کار نکلا. آپ کو بڑی گالیاں پڑنی ہیں اس بات. سوری, لیکن ینگ بچہ جو ہے جو یہ سوچ رہا ہے کہ میں ادھر ہسپتال چلا گیا تو اس کے بعد تو پھر پرچہ, اور پھر گھر والے, پرچے سے زیادہ گھر والے برو, وہی نا, پرچہ ہوگا تو گھر والوں کو پتہ لگ جائے گا نا. تو میں ایسا کرتا ہوں کہ ادھر ہی دہی کھانا شروع کر دیتا ہوں. تو وہ باہر اس پہ کچھ سوچنا چاہیے, اس پہ بھی سوچنا چاہیے. آئی مین وی آر ناٹ, کوئی بات نہیں, ہم نے کہہ دیا, وی آر ناٹ ڈیفینڈنگ اور یو نو کہ جی آپ یہ کریں یا ضرور, لیکن غلطیاں تو ہر کسی سے ہوتی ہیں, بچپنے میں تو ہر کسی سے ہوتی ہیں. تو آئی تھنک ایوری ون شوڈ بی گیون اے چانس اینڈ شوڈنٹ میک اٹ ویری ڈیفیکلٹ. ٹاک اٹ آؤٹ. میں صرف یہ کہوں گی خاص طور پہ پیرنٹس کو, خاص طور پہ فادرس کو, یہ میں نے چونکہ بہت ارد گرد دیکھا ہے, تو فادرس کو دے ریئلی نیڈ ٹو ٹاک اٹ آؤٹ ود سنس کہ ہاں جی یار بچے کیا ہوا تھا جو آپ اس راہ پہ پڑ گئے تھے. بٹ اینی وے, اچھا جی, یہ ہم اس ایپیسوڈ کے آخری
نیوز کریں گے اور وہ یہ ہے کہ illegal call centers تھے انڈیا میں and they have scammed the American citizens of $10 billion in last 11 months of 2022. IT انڈسٹری کا بہت ہم نے سنا ہے انڈیا میں بہت زیادہ فلرش کر رہی ہے, لیکن اگر اس طرح فلرش کر رہی ہے تو وائی ناٹ پاکستان. نہیں سو اب یہ فگر تو ایگزیکٹلی مجھے پتا نہیں کہ 11 بلین 10 ملین اس پہ لکھا ہوا 10 ملین آپ نے مجھے ملین بلین ہاں ایگزیکٹلی پھر وہی بات ہے وہ آگے پیچھے ہوتی ہے, لیکن بہرحال یہ بڑا بزنس میں یہی سوچ رہی تھی ہمارے ہاں ڈالر کا بہت مسئلہ ہے, یہ بڑا بزنس ہے, لیکن اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا وہ انگلش پروفیشنسی کا ہے. سو وہ وہاں پہ زیادہ لوگ بول لیتے ہیں, یہاں پہ مسئلہ ہوتا ہے. سو یہ کال سینٹر وہاں پہ نا امریکہ میں اب کافی عرصے سے ہو یہ رہا ہے کہ جو بزرگ ماں باپ ہو جاتے ہیں نا تو بچے باقاعدہ پروسیس کرواتے ہیں کہ جی ان کی جو اب سے چیک بکس ہیں وہ اس میں ڈوئل سگنیٹری ہونا چاہیے, اگر وہ خالی سائن کر دیں تو وہ چیک کیش نہ ہو سکے, ہم بھی کریں گے ساتھ. اچھا ہاں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں, پیسے ان کے پاس ہوتے ہیں, بزرگ ہونے کی وجہ سے دل ان کے نرم ہو گئے ہوتے ہیں, وہ فون آتا ہے رینڈم کہ جی وہ نمیبیا میں اتنے لوگ فوت ہو رہے ہیں اور ان کو اتنی چیزوں کی ضرورت ہے, اور اگر آپ اتنا کا چیک ہمیں کاٹ دیں تو وہ ادھر سے نا چیک کاٹ کے وہ دیے جا رہے ہوتے ہیں کہ ہاں اس کی بھی ہم نے ہیلپ کر دی, اس کی بھی ہیلپ کر, تو وہ اکثر جو ہے نا وہ سارے اسکیم ہو رہے ہوتے ہیں. اور وہ بہت سارے ایسے کال سینٹرز ہیں جو بیسیکلی انڈیا میں کھلے ہوئے ہیں. سو لیکن یار کما تو لیا نا اور آئی ایم پرو آئی ٹی انڈسٹری. اس ٹائم اس ملک میں ڈالر لانے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے نا, میں اس کے حق میں. جو آپ ڈریڈفل سچویشن میرے سامنے پچ کرتے ہیں نا, ایوری ڈے آئی میٹ یو, اس کے بعد تو میں کہتی ہوں کہ یہاں پہ بھی یہ ہونا چاہیے. اینڈ ایز فار ایز دا جوائنٹ وہ اکاؤنٹس کی ہے نا, اکثر یار یہاں پہ بینکنگ لاز بڑی اسٹرکٹ ہے, وچ آئی انڈرسٹینڈ ایز ویل. میرا کوئی جوائنٹ اکاؤنٹ تھا میری مدر کے ساتھ, اور اس پہ انہوں نے کہا کہ جی جب تک وہ سائن نہیں کرے گی ڈورمنسی اس کی ختم نہیں ہوگی. اٹ واز این امپورٹنٹ ایونٹ, ٹھیک ہے. اب میری ماں پین بھی نہیں پکڑ سکتی ہیں, شی کانٹ, ٹھیک ہے. اور جب وہ انہوں نے نمائندہ میرے گھر بھیجا, میں نے کہا جی میری ماں بیڈ ریڈن ہے وہ نہیں آ سکتی. انہوں نے نمائندہ بھیجا, جب اس نے یہ دیکھا نا کہ امی جی تو وہ ہولڈ بھی نہیں کر پا رہی ہیں, دیٹس وٹ اس نے یہ کہا کہ بس ٹھیک ہے, میں ان کو خود ہی کہہ دوں گا کہ جی آپ کا معاملہ کلیئر کر دیجیے, آپ نے بس آگے نہیں بتانا کہ کوئی ایسی بات ہوئی ہے کہ میں دیکھ رہا تھا یا جو بھی تھا. تو آئی ایم اسٹل ویری گریٹفل ٹو یو. لیکن پیرنٹس کے ساتھ ویسے جوائنٹ اکاؤنٹ جو ہوتا ہے نا, مے بی آپ کو شاید وہ سیکورٹی کنسرن کے لیے ہونا ہو, لیکن میرے خیال سے اپنے نام پہ کھلوا لیا کریں, بیکاز اٹ گیٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو گیٹ دیئر سگنیچرز اینڈ ایوری تھنگ اگر وہ اس سچویشن میں پہنچ گئے ہوتے ہیں. وہ سچویشن میں تو آپ بعد میں پہنچتے ہو نا, شروع میں تو نہیں. آپ جو مطلب باپ جو ہے وہ کیوں بچوں کو کہے گا کہ ٹھیک ہے میرے پیسے تم اپنے اکاؤنٹ میں ڈال لو. ہاں ویسے بڑے تیز ہوتے ہیں اس معاملے میں, آخری تب تک ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ساڈے کنٹرول ہی چ رہے. جو انہوں نے Anyway guys, so this is it for today. اور ہم آپ سے لائک کامنٹ شیئر پیٹرن جیز کیش اسی پہ ساتھ آپ نے بتایا نہیں, اب انڈیا سے بھی لوگ پیٹرن بن سکتے ہیں. ہاں ایک گرمیت کور ہے وہ بنی ہے, تو جس سے ہمیں امید بنی ہے کہ شاید یہ بھی ہو سکتا ہے. یا سو شی سیڈ کہ شی از ویری ہیپی, آلدو وہ کہہ رہی تھی کہ میری کانٹریبیوشن زیادہ نہیں ہے, بٹ آئی آنیسٹلی بلیو, تھینک یو سو مچ وٹ ایور یو سپورٹ, جو بھی آپ دے رہی ہیں نا, اٹس مور دین انف فار اس. تو آپ لوگ بھی اگر انڈیا سے ہیں تو ٹرائی کیجیے گا اینڈ سپورٹ آور ورک. اوکے جی, بائے بائے.